الله الذي خلق الأفلاك والأرضين سبحان الله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سبحان الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم سبحان الله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة معزز علماء کرام، سادات اعظام، معزز حاضرین، آپ کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کے منعقد کیے جانے کے سلسلے میں تشریف لانا میری اور آپ کی سعادت ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس مجلس میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت عظمیٰ کا ذکر کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس وقت کچھ لوگ تو میرے مرید ہیں، وہ اس دلچسپی سے آئے ہیں کہ ہمارا پیر ہے، ہم اس کی مجلس میں جائیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہاں کے تازہ دم ہیں، وہ یہاں سے اٹھ کے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بریڈ فورٹ سے ہمارے ساتھ آئے ہیں، حالانکہ وہاں بڑے بڑے شعلہ بیان بولنے والے لوگ لاہور سے، کاموکی سے، لائے پور سے، ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے تھے اور وہ بولنے والے تھے۔ اب اگر میرے مرید ہو کہ وہ آ جاتے تو پھر اس کا مطلب یہ تھا میرے تعلق کی وجہ سے آئے ہیں، اور اگر یہ ہوتا کہ میں کوئی دلچسپ آدمی ہوتا تو وہ گانے بجانے کی کوئی لے یا سر پسند کر کے آ جاتے تو پھر میں سمجھتا میں خوش آواز آدمی ہوں۔ میں تو اب بوڑھا آدمی ہوں، اگر میری آواز کسی کو اچھی بھی لگتی ہے تو کسی کو لگتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں میں بوڑھا آدمی ہوں، اب میری آواز جو ہے اچھی آوازوں میں شمار نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ لوگ جو یہاں آئے ہیں تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ کیوں آئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے وہاں میلاد شریف پر تقریر کی ہے، صورتیں دو پڑھی ہیں، سورہ فیل اور سورہ قریش، اور میلاد شریف پر تقریر کی ہے۔ آپ بھی نہیں کیا آپ؟ اچھا، کافی سارے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں جو وہاں موجود ہیں، تو سننے والے علماء کرام نے سمجھا شاید نماز نیت کر رکھی ہے، 2 رکعتوں کی پوری قرات پڑھ ڈالی ہے، مگر الحمدللہ جب میری توفیق تھی میں نے سوسائٹی سے اتنا منوایا ہے کہ اس میں میلاد کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب آپ لوگ اس وقت بڑے ذوق شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو میلاد شریف کا ثبوت کے طور پر میں نے مہیا کیا ہے۔ میلاد ہوا کیسے یہ نہیں بیان کر سکا، اس میں تھوڑا سا وہ جھلکی ہے جو اس وقت میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، یہ سورہ توبہ کی آخری سے پہلی آیت ہے۔ اس میں ہے البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس
بڑی شان والا رسول، ایسا وہ رسول کہ جو تم ہی میں سے ہے۔ جناب حیدر کرار کا علم ناو میں ایک مذہب ہے من کے بارے میں، کہ من کبھی کبھی تمثیل کے لیے آتا ہے، اگر وہ معنی کیے جائے تو معنی بن جاتے ہیں اے کمجیعت نفوسکم فی اجسادکم، وہ تم میں اس طرح تشریف لائیں جس طرح تمہارے بدنوں میں تمہاری جانیں آتی ہیں۔ جان آتی ہے تو بدن میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، جان چلی جائے تو حرکت اسی وقت بند ہو جاتی ہے۔ نظام کائنات میں سرکار کا تشریف لانا ایسا ہی ہے جیسا جان کا بدن میں آنا۔ حرکت کائنات بتاتی ہے کہ جان جہاں موجود ہے، اگر وہ موجود نہ ہوتا تو نظام کائنات کی حرکتیں بند ہو جاتی، جیسا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ دیر کے لیے سرکار ٹیمپریریلی لا مکان میں گئے تو مکان کی جان قبض ہو گئی، نبضیں چھوٹنے لگیں، نہ کنڈی ہل سکتی ہے اور نہ شمس و قمر کے نظام شمسی و قمری کا کوئی باب کھلتا ہے، کیوں کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو پھر کہا وہ ایسا رسول ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا، یہ ما مصدریہ ہے، ماضی کے یا مضارع کے اول میں آئے تو بعد میں واقع ہونے والے فعل کو مصدر کی تعبیر میں کر دیتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ انتکم عزیز علیہ، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس کو گراں گزرتا ہے۔ یہ اس کی اور معنی میں تائید ہو جاتی ہے کہ وہ تمہارے بدنوں میں اس طرح آئے، تم میں اس طرح آئے جیسے بدن میں جان آتی ہے۔ یہ آنکھ کو جو دکھائی دیتا ہے وہ رپورٹ سبمٹ کرتی ہے اس سے مشترک کو، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو حواس خمسہ ظاہری اور باطنیہ کے درمیان ایک مشترکہ کردار ادا کرتی ہے، اس کا نام ہے حصے مشترک۔ یہ فلسفے کا چیپٹر ہے، ہدیہ سعیدیہ کے حواس کی بحث میں یہ بحث چلتی ہے۔ اس کے اندر ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ رپورٹ سبمٹ کرتی ہے حصے مشترک کو، لیکن سننے کا کام اس کا نہیں، سننا اس کی جاب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کان جو کچھ سنتے وہ رپورٹ سبمٹ کرتے، دیکھنا اس کی جاب نہیں ہے۔ ناک جو کچھ سونگے اس کی رپورٹ حصے مشترک کو سبمٹ کرتی ہے، اس کو رپورٹ داخل کرتی ہے، لیکن اس کا دیکھنے سے یا سننے سے کوئی تعلق نہیں۔ زبان چکھتی ہے تو چکھی ہوئی چیز کو پیچھے انفارم کرتی ہے، اپنے سینٹر کو اطلاع کرتی ہے کہ ایسی کوئی چیز میٹھی ہے، پھیکی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے۔ مگر جان جسے کہتے ہیں نا، وہ دیکھی ہوئی چیز سے بھی آگاہ رہتی ہے، آنکھوں میں بھی اس کا حصہ ہے، ناک جو کچھ سونگتی ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہے، زبان جو کچھ چکھتی ہے، کیوں کہ وہ بدن کے ہر حصے میں ایک کردار ادا کرتی ہے۔ اگر بدن کا کوئی حصہ کسی بھی سلسلے میں متاثر ہو، جان کو پتہ ہوتا ہے تکلیف تمہیں پہنچے، تم کوئی ہو، کہیں ہو، تکلیف کوئی سی ہے، دور کوئی سا ہے، تکلیف اسے پہنچتی ہے۔ اگر جان نہ ہو تو پتہ ہی نہ ہو، پتہ نہ ہو تو تکلیف کس طرح ہو؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ آواز تو میری نہیں ہے لیکن میں لے سمجھتا ہوں یہی ہے وزن اس کا۔ حضرت آواز والوں سے زیادہ دیتے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان، جان ہے تو جان ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے جان کہتی ہے چبھ گیا، آنکھ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، کان کہتے ہیں میں نے کوئی آواز نہیں سنی، ناک کہتی ہے میں نے کچھ سونگا نہیں، زبان کہتی ہے میں نے چکھا نہیں، جان کہتی ہے مجھے پتا ہے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے کی تکلیف کا مجھے پتا نہیں، کہا تو ماں ہو کے بے خبر ہو سکتی ہے پر میں نبی ہو کے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب علماء کو کہیں اس کو ترازو پہ چڑھا کے تولیں
بات پوری نکلتی ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح ہے. بابل مینو ڈالی بھیجی کابل دی کستوری. بابل مینو ڈالی بھیجی کابل دی کستوری، جہاں کھولا تھا مشک بہارا، جہاں تولا تھا پوری. ہاں ہمارے اساتذہ نے ایسی مہربانی فرمائی ہے، کیوں جناب؟ لاکھوں مرتبہ اس آیت پر تقریر سنی کہ نہیں سنی؟ بالکل نہیں. ہاں واہ. اب بتاؤ یہ اس معنی کی تائید ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. وہ اس طرح آئے ہیں جس طرح بدنوں میں جان آتی. ہاں اب تکلیف کا گراں گزرنا، اس کی جہت بتاؤ کیوں پتہ چلتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تکلیف میں تم ہو تو پتہ اس کو کیوں چلتا ہے؟ ماں کہے مجھے نہیں پتا چلا، باپ کو نہیں پتا چلا. ایک باری بندہ اس نے پترا نہیں تار، اچھا بھائی باڈی اچھی دوائی ادے پر کلیکٹ کرو، اگا چوپٹ پہ کیا گا 10 مارو کوڈیے جلے 10 کوڈی کو مروائے تو اگلے تار اچھا ہتھا جی دیتی ہے کوڈی اٹھائی رہی نہ اٹھا رون لی پیا. جے کدا پتا ہونا ہمارے پترا نہیں لاش آنی بھی تو کوڈی 10 مار رہا ہے. یہ میری ہندوستانی سادی تشریف فرما ہے، آپ ہماری آنکھوں کے نور ہیں. ملک کی جدائی اگر مسلمان کو جدا کرے تو تحف ہے اس کے اسلام. کیا بات ہے. وہ اسلام نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. بہت خوب. ہاں جغرافیائی سرحدوں کو اپنی جدائی کی وجہ سمجھنا یہ اسلام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے. کیا بات ہے. کیا بات. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے قدر چاہیے، آیا. کہیں کا رہنے والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا بھائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی چوسر کھیل رہا ہے. چوسر کھیلتے کھیلتے ایسے کوڑیاں پھینکتا ہے اور کوڑیاں پھینکتے کہتا ہے 10 مار. وہ ایک گیم کا وہ ایک پہلو ہے، پانسا ہے اس کا. جب وہ اس سے نکل آئے تو اس کو کہتے داکھا، یعنی 10 نکل آئے. اس وقت وہ اپنے چوسر پہ 10 خانے چل سکتا ہے. آپ سمجھتے شاید میں کھیلتا رہا ہوں؟ نہیں. جو آدمی برائی کو سمجھے نہیں برائی کو روکے گا کیسے؟ نبی جتنا برائی کو اچھی طرح سمجھتا ہے اتنا برائی کرنے والے تو نہیں سمجھتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ اس طرح کہتا ہے ہاں کوڑی کو اس طرح کر کے کہتا ہے ادھر سے ٹیلی گرام آئی ہوئی ہے کہ تمہارے بیٹے کی ڈیڈ باڈی آئی ہوئی ہے، ہوائی اڈے پر آ کے کلیکٹ کرو. اب وہ کیوں چوسر کھیل رہا ہے حالانکہ ڈیڈ باڈی آئی ہوئی ہے؟ پتا ہوتا تو غم زدہ ہوتا نا. پتا ہونا پہلی بات ہے، غم زدہ ہونا بعد کی بات ہے. معلوم ہوا کہ باپ کو پتا نہیں ہوتا، ماں کو پتا نہیں ہوتا، سرکار کو پتا ہوتا ہے. کیوں پتا ہوتا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا. یہ کردار جان کا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا اسے گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، وہ تم پر بڑا حریص ہے. کوئی جان کا حریص ہوتا ہے، کوئی مال کا حریص ہوتا ہے، کوئی زور کا، کوئی زر کا، کوئی نوٹ کا، کوئی ووٹ کا، کوئی کس چیز کا، کوئی دنیا کا، کوئی قیامت کا. رب کہتا ہے یہ تم پر بڑا حریص ہے، تم پر بڑا حریص. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ رسول سے لے کر کے رحیم تک یہ جتنی بھی ہیں سرکار کی صفات ہیں. صفات پر 3 طرح کے اطلاقات آتے ہیں. ایک ہے صفت کاشفہ. صفت کاشفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو موصوف کے کانٹینٹ سے ان کو کھولے. کاشفہ بھی جیسا کہ ہدی للمتقین کہا نا، آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بیضاوی پڑھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ آگے الذین سے آخر تک یہ اولئک هم المفلحون تک یہ ساری صفت کئی آیتیں بیچ میں نکل گئی لیکن ترکیب ناوی میں المتقین کی صفت واقع ہوئی هم المفلحون تک. یہ ترکیب ناوی. لوگ نسنے پھرنے سان کوئی نہیں کرنا، اگر اڈا سان چڑی سان چھوڑ دے سکی کوئی نہیں. انہیں پتہ ہے جو اڈا مارا تو اسی کے. ہاں یہ کون سی صفات میں سے صفت کاشفہ ہے، یعنی متقین کے معنی کے اندر جو چیز موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی وہ کون ہے متقی لوگ کون ہیں؟ کہ ان کے اندر ایک صفت یہ پائی جاتی ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا نماز قائم کرتے ہیں،
متقی وہ ہوتے ہیں۔ تیسری ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے جو کچھ ان کو دیا جائے ان میں سے وہ کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ کنجوس مکھی چوس نہیں ہوتے، یہ متقیاں نے زمرے وچ نہیں آنے۔ جس تیشا نہیں جدو پٹھا مارو سیدھا مارو چکلا اپنے دارے تو جن کو ہاں جی تھوڑا نا کہ میاں کا کنانا دردیاں کیاں پیشے کی طرح اپنی طرف ہی تراشنا، یہ متقین کے زمرے میں نہیں آتا۔ مما رزقناہم ينفقون، جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ متقین وہ لوگ ہیں کہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اور اگر بعد میں مرزا جی خدا کے کاغذات میں آنے والے ہوتے وہ ما انزل من بعد، جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کہ آپ کے بعد اگر کوئی قابل ایمان بات ہے تو بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ صرف قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، یہ ان کے صفات ہے۔ یہ کون سی صفت ہے؟ صفت کاشفہ۔ صفت کاشفہ ایک ہوتی ہے صفت ممیزہ، صفت ممیزہ جس کو منطقی کہتے ہیں فصل، جیسا حیوان کے ساتھ آپ صفت لگائیں ناطق، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اس کلی میں افراد شریک ہوتے ہیں قریب میں یا دور میں، ان دور والوں کو بھی جدا کرتی ہے، جو قریب والے تو ان کو بھی جدا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں منطقی لوگ فصل اور بلاغی لوگ صفت ممیزہ، سمجھو؟ اور ایک ہوتی ہے صفت مسرودہ۔ صفت مسرودہ اسے کہتے ہیں کہ آنے والی صفت اس صفت کا جزو نہ ہو جو پہلے گزری ہوئی ہے، ہاں، اور دوسروں سے اسے جدا وہی مانا نہ کرے تو پہلے اس جنس میں شریک رہے ہوں۔ حیوان کے ساتھ تو ناطق جب لگے گا تو حیوانات کی جتنی برادری ہے، ناطق بولنے والا حیوان، یعنی گھوڑے سے، گائے سے، اونٹ سے، بیل سے، پرندے سے، چرندے سے، درندے سے اسے جدا کرے گا نا۔ اگر حیوان بولتے تو وہ شریک تھے نا، تو جو اس کی برادری شمار ہوتی تھی اس میں سے اس کو جدا کرنے کا کام اس صفت نے کیا ہے، اس کا نام صفت ممیزہ ہے۔ تو صفت مسرودہ کس کو کہتے ہیں؟ صفت مسرودہ اس کو کہتے ہیں کہ جو موصوف بیان کیا گیا ہے، یہ نئی صفت جو آ رہی ہے اس میں سے کسی کی وضاحت نہ کرے، اس کو کھولے نہیں، اس کا جدا نہ کرے، بلکہ اس کے اندر اور معنی ڈالتی جائے۔ جیسا ایک دلہن ہے نا، دلہن بنی ہوئی ہے، اس کے گلے میں ہار ڈال دیا، ہار والی ہونا، اس نے دلہن کے معنی میں اضافہ کیا ہے نا، جدا تو نہیں کیا۔ ایسا کنگن والی ہونا، اس نے اس میں اضافہ کیا ہے نا، پاسیب والی ہونا اضافہ کیا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دلہن ہونا اس معنی کو نہیں کھینچتا تھا۔ اب یہ صفات مسرودہ میں سے یہ صفتیں، صفات مسرودہ، کہا کہ تمہارے پاس آ گیا ہے، محمد نہیں کہا جا سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رسولن کیوں کہا؟ کہا دراصل رسول ایک نبی کریم علیہ السلام کی ایسی صفت ہے کہ اس میدان میں سرکار وعدہ اولا شریک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی آپ کی رسالت میں کسی دوسرے نبی کی رسالت شریک نہیں ہے۔ اگر اور کوئی اس معنی رسالت میں شریک ہوتا تو رسول محمد آتا، ساتھ اصلی نام ذکر نہیں کیا، یعنی میدان رسالت میں اس کی گردن اتنی اونچی ہے کہ اس کی رسالت میں کوئی رسول ہو کر کے بھی شریک نہیں۔ بات سمجھائی نہیں سمجھائی؟ اور بریڈ فورڈ سے آئے ہوئے ساتھیوں، آپ نے کچھ سمجھا ہے؟ یعنی رسول ہو کے بھی جو اس کی رسالت میں مثل نہ ہو سکے، مولوی صاحب کو کیوں کھجلی ہوتی ہے کہ میں ان کی مانند ہوں، ان کی مثل ہوں؟ آگے جو فرمایا من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ معنی رسول میں موجود نہیں ہے، اس معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ صفات مسعودہ کا یہ معنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو کبھی بحث نہیں چلی گزری، یہ صفات مسعودہ میں سے ہے۔ اچھا، تم میں ایسے آئے جیسے تمہاری جانیں تم میں آتی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے نبی آئے نبی بن کے آئے، جتنے رسول آئے وہ رسول بن کر کے آئے، لیکن اس طرح نہیں آئے جس طرح کے بدنوں میں جانیں آتی ہیں۔
اگر کل کائنات میں ایسا کوئی رسول آیا ہے تو وہ صرف مدینے کا چاند آیا ہے کہ اس کا آنا جان کے آنے کی مانند ہے. تو اب پورے نظام کائنات میں جو زندگی ملتی ہے مانو وہ حاضر بھی ہے وہ ناظر بھی ہے. بدن کا وہ حصہ بتلاؤ جس میں جان حاضر نہیں ہے, حاضر ہے تو ناظر نہیں ہے. کائنات میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہستی, چاند سورج سے پوچھو چلتے کیوں وہ اس رات کیوں نہیں چلے تھے جس رات سرکار لامکان میں چلے گئے تھے؟ اگر اس رات نہیں چلے تو پتا چلا ان کے بغیر نہیں چل سکتے ہو. تو اب جب چلتے ہی جا رہے ہو, ٹھہرتے نہیں ہو, تو معلوم ہوا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جان ہے تمہاری, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے تو جہان. شاہ صاحب آ گیا جی, شاہ منصور آ گیا. یہ شاہ منصور صاحب گیلانی میرے بھانجے لگتے ہیں, یہ پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے بچے جہاں نیلسے میں ہوتے ہیں. عرض خدمت ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. صفات کی کتنی اقسام ہیں؟ صفت کاشفہ, صفت ممیزہ اور صفت مسرودہ. یہ صفت مسرودہ ہے یعنی رسول کا معنی بجائے خود ہے, پر ہم نے دیکھا میرے محبوب کا ترجمہ لفظ رسول بڑی شان والا رسول کہہ دیا جائے, میرے یار کے معنی ادا نہیں ہوتے. بڑی شان والا رسول کہنا کیا معنی ہے؟ یعنی رسولوں میں اس جیسا کوئی نہیں. یہ کہہ دیا جائے رسولوں میں اس جیسا کوئی نہیں تو پھر بھی میرے یار کے معنی کے بہت سارے پہلو مخفی رہ جاتے ہیں. اس لیے مجھے کہنے دو من انفسکم, تم میں اس طرح آیا جس سے تمہاری جانیں تم میں آتی ہیں. یعنی رسولوں میں کوئی اس شان والا رسول نہیں آیا کہ جس نے جان کا کردار ادا کیا ہو. اس نے جان کا کردار ادا کیا ہے, ایسی شان والا رسول. اس کا لفظ رسول کہنے سے معنی ادا نہیں ہوتے, یہ فالتو کہنا پڑیں گے. یہ صفت مسعودہ کا معنی, یہ معنی ہے صفت مسعودہ کا. اور کہا عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا تکلیف میں پڑنا اس کو گراں گزرتا ہے. کیا رسول کے معنی میں اندر یہ بات موجود ہے کہ تم تکلیف میں پڑو سے گراں گزرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک, مولا کریم اگر تو ان کو عذاب دینا چاہ, مارا کیا دے نہیں گیا, انہم عبادک, یہ پٹواری کی ترجمہ ہے. اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو فانہم عبادک, وہ تیرے بندے ہیں. ماڑی بھی کیا پتی ہے, تو جان دو جان. لیکن سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جب میرے مولا نے مجھ سے یہ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے محبوب اتنا دیں گے کہ اتنا دیں گے, اتنا کہ تو خوش ہو جائے گا. روٹ کے دیکھ, تجربہ کر کے, تجربہ شرط ہے کر. سرکار فرماتے ہیں اذن واللہ قد لا ارضى وواحد من امتی فی النار, اگر معاملہ یوں ہے تو میں مولا کریم وقت سے پہلے تمہیں بتاتا ہوں میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہے تو مجھے قرار نہیں آئے گا. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. اگر رسالت کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول دنیا میں بن کے آئے, وہ کیوں نہیں کہتے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی کوئی دوزخ میں راضی نہیں ہوگا. معلوم ہوا یہ رسالت کی جورسڈکشن کی بحث ہی نہیں ہے. بڑی شان والا رسول کہنے سے عزیز علیہ ما عنتم کے معنی ادا نہیں ہوتے. بات خیال میں ایک بڑے عظیم نتیجے پر پہنچنے والے, اس پر ٹھنڈے سے ہو کے بات نہیں سوچنی, ذرا گرما گرمی کے ساتھ تھکا ہوا تو میں ہوں. مفکر اسلام صفات مسعودہ کا چیپٹر سمجھ آ رہا ہے. پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے اس صفت کے اندر جو کانٹینٹس ہے اس کو کھولے تو صفت کاشفہ. اگر اس کلی کو اپنے باقی مشترکہ افراد سے اگر جدا کرے تو وہ صفت ممیزہ. اگر اس میں اضافہ کرے یعنی پہلی صفت میں وہ معنی پائے نہ جاتے ہوں
نئی صفت بیان کرے، نئے معنی پر روشنی ڈالے، نئی حقیقت کا انکشاف کرے تو پھر وہ صفت مسرودہ ہے۔ اب یہ ہم یہ بتانا چاہیں گے رسول کے اندر یہ معنی موجود نہیں ہے، من انفسکم کے اندر یہ معنی موجود نہیں ہے، جو عزیز علیہ ما عنتم کے اندر معنی موجود ہے، فما حریص علیکم، وہ تم پر بڑا حریص ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اب انسان اپنے نفع پر حریص ہے، مگر سرکار کا پوری امت کے لیے حریص ہونا، یہ نہ رسول کے معنی میں یہ بات پائی جاتی ہے، نہ من انفسکم کے معنی میں یہ بات پائی جاتی ہے، نہ عزیز علیہ ما عنتم کے معنی میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ یہ فرمانا حریص علیکم، یعنی یہ سرکار کی یہ ایسی کوالٹیز ہیں کہ ہر کوالٹی انڈیپینڈنٹ ہے، کرتے کرتے جب بات اختتام پر پہنچی اب وہ نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تھوڑا ہوشیار ہو کر کے سنیں، مخلوق پر عظمت کے معنی دینے والے جتنے کلمات استعمال ہو سکتے تھے ان میں رسول بڑی شان والا یہ بڑا کلمہ تھا۔ تم میں اس کا آنا ایسا جیسا تمہارے روحوں بدنوں میں جانے آتی ہیں، یہ بڑی شان والا کرتے کرتے جب حریص علیہ تک پہنچ گئے تو واضح ہوا کہ عظمت مصطفیٰ کا بوجھ اٹھانے کے لیے مخلوق پر استعمال ہونے والی صفات پورے معنی ادا نہیں کر سکی، اس لیے یار آ میں اپنے نام تجھے دیتا ہوں، یہ میری صفات ہے، رؤوف بھی میری صفت ہے، رحیم بھی میری صفت ہے، میں اپنی صفتیں دے کر کے اب جگمگاتا ہوں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اصل میں ابھی مانوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے جو آیتیں ہیں ان کی کیٹیگری پر گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ جس وقت جمع قرآن کا مسئلہ چلا تھا اس وقت پروسیجر یہ مقرر ہوئی تھی کہ حضرت فاروق اعظم اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کے سیکرٹری ہوں گے، لکھیں گے، اور کم از کم 2 آدمی گواہ کے طور پر پیش ہوں گے کہ میں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلمات خود سنے ہیں کہ یہ آیت کے طور پر سرکار نے بیان فرمائے، ان کی تلاوت سرکار نے بیان فرمائی، اس وقت قرآن کے ٹیکسٹ میں ان کو درج کیا گیا۔ مگر جس وقت یہ بات پیش ہوئی، یہ سورہ توبہ کی 2 آخری آیتیں اور سورہ احزاب کے اندر منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، یہ اور اس کے ساتھ کی اگلی آیت، یہ 4 آیتیں جو ہیں یہ پیش کس نے کی؟ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیش کی، پوچھا دوسرا گواہ، ان کا دوسرا گواہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، ایسا کر کے دیکھا ایک کی تو شہادت پر داخل نہیں کرتا، ان کا یاد نہیں وہ بات جو سرکار نے فرمائی تھی من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، جس بارے میں حضرت خزیمہ انصاری شہادت دے دے دوسرے کے گواہ کی ضرورت نہیں۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی اونٹنی کا سودا سرکار نے کیا تھا اور اونٹنی لے کر کے چلے آئے، اور جو اونٹنی والا یہودی ہے راستے میں کانوں میں کسی نے اس کے بھنک ڈال دی کہ تم پیسے زیادہ دیں گے، یہ اونٹنی ان پر مت بیچو، وہ سودے سے مکرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پیسے لو، انہوں نے کہا میں نے اونٹنی بیچی نہیں ہے، انہوں نے فرمایا میرے ہاتھ میں اس کی مہار ہے، قبضہ میرے پاس ہے، اگر تم نے بیچی نہیں تو اس تیری اونٹنی کی مہار میرے قبضے میں کس طرح ہوتی؟ اس بات کو انہوں نے کہا موقع کا کوئی گواہ پیش کرو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موقع کا گواہ تو کوئی نہیں۔ اتنے میں خزیمہ انصاری بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہ ہوں۔ انہوں نے کہا تم موقع پر وہاں موجود تھا؟ ان کا وہاں تو موجود نہیں تھا۔ کہا جو موقع پر موجود ہو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ بتاؤ میں خدا کے وعدہ لا شریک ہونے کا گواہ بن کے آپ کے کورٹ میں پیش ہو جاؤں، خدا کے کورٹ میں پیش ہو جاؤں اور میں کہوں خدا ایک ہے، میری شہادت قابل قبول ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے کہا قابل قبول ہے۔ کہا میں نے خدا دیکھا ہے کہ خدا ایک ہے؟ میں نے دیکھا تو نہیں، آپ کی زبان سے سنا ہے، آپ کی زبان سے سن کے مان گیا ہوں خدا ایک ہے۔ اگر آپ کی زبان سے سن کے میں خدا کی خدائی کا گواہ ہو سکتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان سے اونٹنی کے بکنے کی بات سن کے میں اونٹنی کے بکنے کا گواہ نہیں سکتا۔ اس پر حضرت زید بن ثابت مطمئن ہو گئے۔ اس پر چند مسائل ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ٹائم تھوڑا ہے، 15 منٹ اس گلا واسطے تھوڑی دل سنیارے کی آخر اتنا زیور بنا دینا کہ ٹائم تھوڑا دے
پیسے زیادہ لگ سکتے کسا بندے ہو رہا ہے کہ نہ اللہ سا وہ ماڑے نال بندہ اور دعا کرائے پر بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ. اب مزے کی بات، یہ بات تو تاریخی ہے، جو تاریخ قرآن کی ہسٹری میں یہ بات موجود ہے. لیکن جو سونا سناروں کے پاس جاتا ہے نا، اس کو جب وہ بناتے ہیں تو پھر وہ میکنگ چارجز کے حقدار اس وقت ہوتے ہیں جب اس کی نئی شکل بناتے ہیں. اب دیکھو نبی پاک کی بارگاہ کے ہم لوگ سنا رہے ہیں. اب اس کی جو شکل ہے وہ پیش کرتا ہوں. پہلی بات، قرآن کہے فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. حافظ صاحب ایسے ہی آیت، میں حافظ نہیں ہوں، ایسے جب سبجیکٹ وائز کوئی آیت میرے سامنے آ جاتی الحمدللہ میں پڑھ لیتا ہوں اور فل کانفیڈنس بھی ہوتا ہے کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. اس میں قرآن مجید نے جو قانون شہادت کو ترتیب دیا ہے اس میں بتایا ہے کہ دو مردوں کے بغیر شہادت قابل قبول نہیں. اگر بالفرض دو مرد نہ ہوں، ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو شہادت قابل قبول ہے. اب قرآنک ٹیکسٹ جو ہے وہ کہے دو سے کم کی شہادت قابل قبول نہیں. سرکار فرمائے کہ ایک کی شہادت برابر دو گواہوں کے ہے. اس جگہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی مصطفیٰ مختار کل ہیں. اگر مختار نہ ہو تو اس رولنگ کی وایولیشن کرنے کا رائٹ سرکار کو کس طرح؟ کہتے جی میں تو مختار نہیں مانتا. پھر مختار نہیں مانتا تو اس آیت کو قرآن مجید سے نکال. اگر آیت کو قرآن سے نکالے گا پھر کافر ہو جائے گا، اور اگر بغیر کامل ثبوت کے اس کو قرآن مان لے تو پھر کافر ہو جائے گا. تجھے سنی کا مذہب تسلیم کرنا پڑے گا. اب جناب قرآن مجید کی آیت قرآن مجید میں داخل کر لی گئی. اس کا ذکر کس طرح ہوا؟ فرمایا لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آ گیا. یہ کس زمن میں یہ بات فرمائی؟ قصہ یہ ہوا تھا کہ رب کریم نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یاد کر پیارے وہ وقت جو نبیوں کی میٹنگ کال کی، حالانکہ رسول بھی آئے لیکن نبی یہ نہیں کہا، رسول نے کہا. کیا مطلب؟ یعنی آج بارگاہ رسالت معاب میں حضور کا تشریف، حضور کی بارگاہ میں ان کا تشریف حاضری دینا، وہ آج رسالت کی شان کے ساتھ نہیں، آج رسالت کی قبائیں اتار کے نبوت کی قبا پہن کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر. کہ اے نبیو تمہارے پاس بڑی شان والا رسول آئے گا، تمہیں کتاب دے چکا ہوں گا، حکمت دے چکا ہوں گا، لیکن یہ جب آئے گا نا تو یہ کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق یہ کرے گا. اس کا مطلب یہ کسی نبی کو سچا کہنے کے لیے سرکار کی تصدیق بھی شرط ہے. سرکار نبیوں کے رجسٹرار ہیں، رجسٹریشن سرکار کے پاس ہے. سرکار نے اگر اپنا دفتر بند کر دیا ہے تو بعد میں کوئی تھیلا لیے پھرتا ہے تو کہو یہ جعلی نبوت ہے، اس پر سرکار کی تصدیق نہیں ہے. اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے سوائے ایک کے دو کے نبی رسول کے، تو خدا کو نہیں پتا تھا یہ چلے گئے ہوں گے. ان کو کہنا کہ ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، لیکن کب؟ ثم جاءکم، پھر جب آئے گا تو ایمان لانا ہوگا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی امداد بھی کرنی ہوگی. اب مجھے بتاؤ، رب کو جب پتا ہے یہ قبروں میں جا چکے ہوں گے، پھر ان کو یہ کہنا کہ اس کی امداد بھی کرنا ہوگی، کیا معنی نکلتے ہیں؟ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ قبروں والے امداد کر سکتے ہیں. اگر امداد نہ کر سکتے ہوتے تو اس کو نام ہے تکلیف مالا یطاق، کسی کو وہ ڈیوٹی دینا جو کر ہی نہیں سکتا. یہ شرع میں درست نہیں ہے، اس کا نام ہے تکلیف مالا یطاق. قبروں والوں کو کہنا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی
مدد بھی کرنا ہوگی. اس وقت نبیوں اور رسولوں نے یہ کیوں نہیں کہا مولا کریم تیرے ہوتے ہوئے کسی کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ جو آج بستر لیے پھرتا اور کہتا ہے جناب خدا کے ہوتے ہوئے کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ اس وقت رسولوں نے کیوں نہیں کہا مولا کریم تیری مدد کے ہوتے ہوئے ہماری مدد کی ضرورت کیا ہے؟ زمانہ کیا نکلتے ہیں کہ مجھے کوئی چپڑاسی سمجھ رکھا ہے کہ جو کام خود کر سکتے ہو تمہارے سنگت کر سکتی وہ بھی مجھ سے کروانا چاہتے ہو. اب اونٹ کے گھٹنے باندھنے ہیں کہا خدا تو باندھ دے یہ تمہارا کام ہے تم کرو. نوکر کو کہو وہ تمہیں باندھ دے. حزی علاقے میں جس دن نخلت ساقط علیہ کرو تمن جنیا تو کھجور کی ٹہنیوں کو پکڑ کے ہلا تجھ پر تر کھجوریں گی گرے گی. موسم بھی نہیں تھا تھے بھی ٹھنڈ تھی بھی خشک. ہلا جو موسم کے بغیر دے سکتا تھا وہ ہلانے کے بغیر بھی تو دے سکتا تھا لیکن یہ کیوں کہا ہلا. ان کا ہلانے کا کام بھی میں کروں پھر میرے خدا ہوں ہلانے کا کام تو کر سکتی ہے کر اور بغیر موسم کے تو لا نہیں سکتی یہ کام میں کروں گا. رب کریں گے زمین پر جب آمنا سامنا ہوگا جی امداد کی بحث ہوگی اس وقت تم اس کی امداد کرنا. قال اقرر تم رب نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا ہاں اقرار کر لیا. بات ختم ہو جاتی. جیسا الستو بربکم کے بعد میں لوگوں نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں تمہارا خدا ہے. اس بار رب نے ان کو کیوں نہیں کہا بتاؤ اقرار کر لیا کہ نہیں اس بات کو مانتے ہو کہ نہیں یا گواہ بن جاؤ. سرکار کی باری آئی تو یہ کیوں کہا تم نے اقرار کر لیا؟ انہوں نے کہا جی کر لیا. قال فشہدوا گواہ بن جاؤ وانا معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ اتنی بات پکی کیوں کی؟ اپنی خدائی کی بات اتنی پکی نہیں کی جتنی مصطفی کی بات پکی کی. آج ہمیں کہتے ہو خدا کی باتیں اتنی نہیں کرتے ہو جتنی مصطفیٰ کی کرتے ہو. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو نے خدا کی الوہیت کا چیپٹر بلا پر ہی ختم کر دیا. پار اشکدا کسے نہ چکیا کر کر عذر بہانے آخ بلا بلا سہری انسان نادانے. ایک مرتبہ بھلا کے قصہ تمام کر دیا. خدا نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں بات کو لمبا نہیں کیا. سرکار کے بارے میں یہ بات لمبی کیوں کی؟ بندہ کرائج پیسے رکھنا نا تو پرچا پیاری تری سٹنا تو جلا کوئی چورا نے گراؤں لنگڑا رہی کجاڑے نے اندر کر سٹنا. ہوں کجاڑا تو تھیا ہی کوئی وہ پیچھا ہی ہے گوشتنجے کے پیچھے بات جیب جی لائی ہے وہ اگلا پاوے پتہ ہی چلا گیا پیچھا پتہ ہی نہیں لٹی تو لوگ جس چیز کا خطرہ اور رب کو پتا تھا کہ رب کے بارے میں بے ایمانی کرنے والوں کی تعداد کم ہے مصطفیٰ کے بارے میں بے ایمانی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ چوروں کا بن ہے اس سے گزرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی جیبیں تراشی جائیں گی اس لیے بات کو پکا کرو. فشہدوا گواہ بن جاؤ وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہیں سے گواہ میں سے ہوں. اب جو نبی آیا اس نے اپنی قوم کو کس طرح تبلیغ کی. حضرت علامہ بدر الدین عینی آپ کا البنایا فی شرح الہدایہ اس کے اندر کتاب النکاح کے مقدمے میں لکھتے سب سے پہلا نکاح آدم علیہ السلام کا ہوا سب سے آخری نکاح جنت میں ہوں گے. اس پہلے نکاح سے لے کر آخری نکاحوں تک سارے نبیوں کے نکاح حضرت نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہوئے. یہ پتہ ہے کہ گل کی اور کوئی قانون ایڈا ٹائٹ نہیں کیتا. انہیں کہا جلا خدا نہ بھی منکر ہوئی گی صاحب بہت ہی نہ منکر نہیں ہونا. انہیں کہا کہ گل تو انٹرنیشنل لا رہے تحت رکھسا نہ سکول جتنے بھی داری ہیں خدا کے منکر میں بیگم کا کوئی بھی منکر نہیں کا نکاح سب سے پہلا نکاح آدم علیہ السلام کا. اس میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام کس طرح پہنچا. کہا کہ تمہارا نکاح پڑا ہے خطبہ جو پڑھا جائے گا وہ محبوب کبریا کے نام کا پڑھا جائے گا. اچھا خطبہ کس نے پڑھا ہے اس پر لمبی چوڑی بحث ہے کہ جبریل نے پڑھا یا کسی اور نے پڑھا. جس نے بھی پڑھا سرکار کے نام کا پڑھا ہے. اے آدم اب تم نے مہر ادا کرنا. کیا مہر ہے جی؟ کا 10 مرتبہ سرکار پر درود سی پڑھو. وہ جس کے وعدے لیے ہے کہ وہ آئے گا یہ تیری اس وقت تیری بیگم تو اس کو سنے کہ کوئی آنے والا ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کے نکاح پڑھے گئے سرکار کے شریعت کے مطابق پڑھے گئے. سب کے نکاحوں میں خطبہ مدینے والی سرکار کا پڑھا گیا اور ہر ایک کہتا ہے وہ آ رہا ہے وہ آئے گا. ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی وہ کہتے ہیں کہ
میں تمہیں کہتا ہوں میں نے پلیٹ فارم بنا دیا، بیت اللہ شریف تعمیر کر دیا. آپ نے جس وقت یہ مسجد بنائی تھی، میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جگہ وقف کی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ جگہ بنا کے اذان دلوائی ہوگی نا، نماز پڑھائی ہوگی، نفلیں پڑھی گئی ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا چکے، کون کہتا ہے کہ نماز پڑھی تھی؟ جب بنا چکا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول بھیج دے. یعنی پلیٹ فارم میں نے بنا دیا ہے. اب میلاد بنانے کو دل چاہتا ہے، کہو کہ جناب آیت میں تو ہے بھیج دے، آپ کہتے ہیں میلاد. میں پوچھتا ہوں میلاد سے پہلے بھیجنا ہوتا ہے؟ پہلے میلاد ہے، سبحان اللہ. پہلے میلاد ہے. لفظوں میں ہے بھیجنا، تقاضوں میں ہے میلاد. روٹی کھلا، اب آٹا گوندنے لگ گئی، کہے بیوقوف میں تمہیں کہتا ہوں روٹی کھلاؤ تو تم آٹا گوندنے لگ گئی ہو. انہوں نے کہا چودھری صاحب اگر آٹا پھانکنے کی چیز ہے پھانک لو. یہ پکانے کے لیے تو یہ منازل طے کرنی پڑے گی، بھیجنے کے لیے میلاد پہلی بات ہے. اب اس جگہ دیکھا جائے گا کہ میلاد کا منانا نتیجہ کہلاتا ہے. کسی نبی یا کسی رسول کا 5 نمازوں میں پابندی کے ساتھ ذکر آتا ہے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے؟ کیوں آتا ہے؟ کہ ایک میں ہوں، ایک میری بیوی ہے، ایک میرا بچہ ہے، ہم تینوں نے مل کر کعبۃ اللہ بنایا. کعبۃ اللہ کی تیاری ہو چکی، کلر کریم کر چکے، لیپا پوتا ہو چکا. اب مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کریم وہ بڑی شان والا رسول بھیج. اس جگہ خواتین آیات ایک چیپٹر ہے جناب، آیاتوں کا خاتمہ. اس آیت کے خاتمے پر جو ہے انکا انت العزیز الحکیم، مولا کریم تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کو تو بھیج دے. اس کے ساتھ غالب اور حکمت کا کیا تعلق ہے؟ غالب تو زور والی قوت سے مزاحمت ہوتی ہو. لفظ غلبہ مولانا یہ ان امور میں سے ہے کہ نہیں جو امور اضافیہ ہے؟ غلبہ تو اس وقت استعمال ہوگا جب مزاحم طاقت راستے میں موجود ہوگی. لفظ بھیجنا استعمال کیا، اس کو بھیج، یعنی اے مولا کریم میں نے اس وقت کلر کریم لیپا پوتا کر کے پوری تیاری کر کے پلیٹ فارم بنا کے محبوب کے میلاد کی دعا مانگ رہا ہوں. لیکن اس میلاد کے منانے میں پتہ کتنی چیزیں انوالو ہوں گی. زمین کی نئی آئینہ بندیاں ہوں گی، نئی زمین پر نئی بہاریں آئیں گی، آسمان پر نئی ڈیکوریشن ہوگی، جنت کی فضائیں بدل جائیں گی. قرآن بہشتی کی پرانی وردیاں اتار کے پردے پھینکیں گے، نئی وردیاں دو، نئے کپڑے دو، نئی سجاوٹ دو، نئے زیورات دو. اور ستاروں تیار ہو جاؤ یار آ رہا ہے، اور فرشتوں تیار ہو جاؤ یار آ رہا ہے، اور سارے نبیوں تیار ہو جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے، اور بہاروں کھل کھلا کے دکھاؤ میرا یار آ رہا ہے، اور مریم تو تیار ہو جا میرا یار آ رہا ہے، آسیہ تیار ہو جا میرا یار آ رہا ہے، آئے سیدہ حضرت تیار ہو جا میرا یار آ رہا ہے. تو پوری دنیا کے جتنے بھی طاقتور طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسٹانٹ ہو جائیں گی کہ زبردست انقلاب آ رہا ہے. بادشاہ کے محلات کانپنے لگ جائیں گے. جس وقت روکنا چاہیں گے نا تو جو روکنے والی طاقتیں ان کی پہلے نشاندہی ہو جائے گی. جن کو خدا مانتے ہیں بحیرہ ساوا ایران میں خشک ہو جائے گا، بحیرہ تبریہ شام میں خشک ہو جائے گا، بادشاہوں کا آتش کدہ ایران میں ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ستارے جن کو لوگ پوچھتے دوڑ دوڑ کے سرکار کی بارگاہ کا پردکھنا کرنے آئیں گے. تو یہ اتنا بڑا زبردست انقلاب ہے، یہ قوت مانگتا ہے. مولا کریم میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میلاد کس ٹھاٹ سے بنایا جانے والا ہے، تو اس کام کو میں نہیں کر سکتا. انکا انت العزیز الحکیم، مولا کریم یہ تو کر سکتا ہے. میں دعا بھی مانگ رہا ہوں، ساتھ نشاندہی بھی کر رہا ہوں. یہ ٹائم ہوئی نہیں یار، ایسے ایسے اتھرے نمازی ہونے نہ انہوں نے اگلا وضو پجنے والا ہویا، انہوں نے نواں کرنے نہیں توفیق نہیں ہونی. انہوں نے دل وہاں پہ اے وضو کسے متھے ماری ہے ٹیمے نہ بانا ہونا یہ بندے کی ننگیوں نہیں کرنا. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی جس نے میلاد شریف. یہ بات مختصر اگر یوں کروں تو یوں بات بن جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ تیاری کرو محبوب آ رہے ہیں.
اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، تم نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ محبوب کے وفادار ہوں گے، میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں عزت بخشوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ہمارا محبوب آ رہا ہے، اس میں خوشخبری سنا دو جس کا نام احمد ہے۔ اب جو سارے نبی اور رسول سرکار کے آنے کی بشارتیں دے چکے یا دعائیں مانگ چکے، اب سرکار کے آنے کا وقت آیا، رب نے کہا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے خود کو کہنے دو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ پیارا آ گیا ہے۔ فجاء محمد بشیرا نذیرا، فجاء محمد فجاء محمد، کیسا وہ سہانا منظر ہوا ہوگا جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پرے لگ رہے ہوں گے، پرانے بہشتی نے حلے بدلے ہوئے ہوں گے، آسمانی ستارے ڈھلک کے قریب آ رہے ہوں گے، اور تمام بہاریں ابل ابل کے آ رہی ہوں گی، رب کہہ رہا ہوگا لقد جاءکم رسول فجاء محمد بشیرا نذیرا، فجاء محمد بشیرا نذیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فجاء محمد۔ جنہوں نے یہ مجیت کا منظر دیکھا ہے، معراج کی رات پتہ ہے سب سے زیادہ ہلچل کس موقع پر مچی؟ یہ نہیں کہتا تھا کر معراج شریف جو سب سے زیادہ ڈنڈرولا پیا پیا، جس وقت پوری دنیا کے پریزیڈنٹس اللہ تعالیٰ کے اس دار عدالت میں جو قیامت کا کورٹ آف جسٹس ہے بیت المقدس شریف میں انتظار کر رہے تھے، اور وہ مائے خوبا جو بازار مصر سے گزرا تو حسن مصر پر قیامت ہو کے گزری، وہ انتظار کرنے والوں میں کھڑا ہے۔ اس وقت جب شور مچ گیا ہوگا فجاء محمد بشیرا نذیرا، فجاء محمد